بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ان دنوں مصر کا حکمران عاضد نامی ایک نو عمر اور ناتجربہ کار نوجوان تھا۔ اس کا ماتحت شاور سادی نامی ایک ہوشیار عرب وزیر تھا جو سارے نظام حکومت پر حاوی تھا۔ اصولی طور پر وہ مصر کے بالائی علاقے کا گورنر تھا، مگر عملاً پورے مصر پر اس کا راج تھا۔ سن 1163 میں اس کی وزیر اعظم زریق بن طلائع سے چپکلش شروع ہوئی، جس کا انجام یہ ہوا کہ شاور نے وزیر اعظم کو قتل کر کے خود مصر کا قلمدان وزارت سنبھال لیا۔ اس صورتحال سے اس کے سیاسی مخالفین انگاروں پر لوٹنے لگے۔ انہوں نے برقیہ کے نام سے ایک مسلح گروہ بنایا جس کا لیڈر زرغام نامی ایک سالار تھا۔ زرغام نے چند ماہ بعد وزارت پر بزور شمشیر قبضہ کر کے شاور کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زرغام دولت بنو عبید سے اتنا متنفر تھا کہ عبیدی امراء اور عمائدین کو چن چن کر قتل کراتا جا رہا تھا۔ بظاہر وہ مصر کا وزیر اعظم تھا، مگر در حقیقت اس مملکت کا مطلق العنان حکمران بن چکا تھا۔ شاور اپنی جان بچا کر مصر سے بھاگا تو اسے نور الدین زنگی کے سوا کہیں جائے پناہ دکھائی نہ دی۔ اس نے نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ اسے مصر کی وزارت عظمیٰ واپس دلوائی جائے۔ وہ اس مہم کے سارے اخراجات برداشت کرے گا اور ہر سال مصر کی تہائی آمدنی دربار زنگی میں پیش کرتا رہے گا۔ نور الدین کو مصر میں سیاسی و عسکری مداخلت کا بیٹھے بٹھائے ایک مثبت اور قانونی موقع مل رہا تھا، جو نہ صرف آگے چل کر یہاں اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا، بلکہ مصر میں اہل سنت کو غالب بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ نور الدین نے اس پیشکش پر سنجیدگی سے غور کیا۔ اس دوران اطلاع ملی کہ مصر کے نئے آمر زرغام نے القدس کے نئے عیسائی بادشاہ کو بھاری خراج ادا کرنے کے وعدے پر ایک دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ نور الدین کے لیے مصر اور عیسائی حکمرانوں کا اتحاد کسی طرح بھی قابل برداشت نہ تھا، خصوصاً اس لیے کہ یہ اتحاد در حقیقت اس کے خلاف تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نے فوراً شاور کی پیشکش قبول کر لی۔ مصر پر حملے کے لیے اس نے اپنے متعمد جرنیل اسد الدین شیر کوہ کو سب سے زیادہ موزوں سمجھا اور اسے ترکمانوں کا ایک لشکر دے کر مصر روانہ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل تھا۔ در حقیقت یہ لشکر مصر میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا تھا۔ سن 1164 میں جب اسد الدین شیر کوہ مصر کی طرف روانہ ہوا تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی مصر پر حکومت کرے گا۔ وہ تو بس نور الدین زنگی کے حکم کے مطابق شاور کو اس کا عہدہ واپس دلانے جا رہا تھا۔ اس فوج کو صحرائے سینا عبور کر کے مصر پہنچنا تھا۔ مصر میں زرغام کو شامی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بلبلا اٹھا۔ اس کی اپنی طاقت زیادہ نہیں تھی اور اس کا واحد سہارا عیسائی تھے۔ وہ ان سے مدد لینا چاہتا تھا، لیکن اس دوران نور الدین زنگی نے دمشق کے گرد و نواح میں نصرانیوں کے مقبوضہ شہروں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی تاکہ عیسائی اس کی طرف متوجہ رہیں اور شیر کوہ کی مہم میں کوئی رخنہ نہ ڈال سکیں۔ شیر کوہ کا لشکر سب سے پہلے سرحدی شہر بلبیس پہنچا، جہاں زرغام کے بھائی ناصر الدین نے مقابلہ کیا، مگر شکست کھا کر قاہرہ کی طرف بھاگ نکلا۔ جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں اسد الدین شیر کوہ قاہرہ کی فصیلوں کے سامنے پہنچا۔ زرغام مجبور ہو کر مقابلے کے لیے نکلا اور ایک معمولی مقابلے کے بعد قتل ہو گیا۔ شاور کی دلی مراد بر آئی۔ شیر کوہ نے اپنے سلطان کا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے 1164 کو دوبارہ مصر کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس نے پہلے کی طرح کاروبار حکومت سنبھال لیا۔ شیر کوہ چند دن قاہرہ سے باہر پڑاؤ ڈالے رہا تاکہ شاور حکومت کو شام کو تہائی آمدنی کا خراج دینے کا وعدہ پورا کرے یا اس بارے میں کوئی یقین دہانی کرائے، مگر شاور بلا کا فریبی تھا۔ وہ وقت گزارتا رہا تاکہ شیر کوہ مایوس ہو کر لوٹ جائے۔ شیر کوہ اس بد عہدی پر بڑا جھنجھلایا۔ اس نے شاور کو وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ شاور نے یہ صورتحال دیکھی تو عیسائی حکمرانوں سے مدد مانگی۔ ان دنوں بیت المقدس کی ریاست کا بادشاہ ایلمرک تھا، جو شام کے تمام عیسائی حکمرانوں میں
سب سے طاقتور اور باعظمت شمار ہوتا تھا۔ شاور نے اسے لکھا کہ اگر اس نے مصر کی فوری مدد نہ کی اور نور الدین زنگی کی فوجوں کو سبق نہ سکھایا تو نور الدین مصر پر قابض ہو جائے گا، جس کے نتائج خود نصرانیوں کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ شاور نے نصرانیوں کو یہ پیغام دے کر موسن کشی کی ایک بدترین مثال قائم کر دی تھی۔ اس کے پیغام سے بیت المقدس کے عیسائی حکمران چونک اٹھے۔ مصر پر شامی مسلمانوں کے قبضے کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں طرف سے جنگجو ترکمانوں کے درمیان گھر جائیں گے۔ چنانچہ ایلمرک ایک بڑا لشکر لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نور الدین نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ مصر کے محاذ کو اہم ترین سمجھتے ہوئے ہر رکاوٹ کو پار کرتے گئے۔ اس دوران یورپ کے نصرانیوں کے بہت سے گروہ القدس کی زیارت کے لیے شام کے ساحلوں پر اتر رہے تھے۔ ایلمرک نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا، چنانچہ ان کے بہت سے لوگ القدس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور باقی مصر جانے والے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے۔ شیر کوہ کو نصرانیوں کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ قاہرہ کے نواح سے کوچ کر کے بلبیس آ گیا، کیونکہ اسے اپنے دفاع کے لیے ایک قلعے کی فوری ضرورت تھی۔ اگرچہ بلبیس کا قلعہ مٹی کا تھا اور زیادہ مضبوط نہ تھا، دیواریں بلند نہ تھی اور فصیل کے ارد گرد کوئی خندق بھی نہیں تھی، مگر اس کے سوا اور کوئی قریب ترین پناہ گاہ میسر نہ تھی۔ شیر کوہ کے بلبیس میں مورچہ زن ہوتے ہی فرنگی لشکر مصری فوجوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سختی سے محاصرہ کر لیا۔ اب صورتحال نہایت خطرناک ہو گئی۔ ایک کمزور سے قلعے میں شامی فوج کے بہترین افراد گھر گئے تھے۔ ان کا خاتمہ نور الدین زنگی کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوتا۔ تاہم شیر کوہ، اس کا بھتیجا صلاح الدین اور شامی سپاہی بڑی پامردی سے اتحادی دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ وہ ہر صبح و شام قلعے سے باہر نکل کر دشمن پر حملہ آور ہوتے اور مختصر سی جھڑپ کے بعد تیزی سے واپس آ جاتے۔ دن گزرتے رہے اور محصورین کی حالت نازک تر ہوتی گئی۔ ان کی آخری امید سلطان نور الدین زنگی سے وابستہ تھی۔ نور الدین کو اپنے وفاداروں کی اس تکلیف دہ حالت کا پورا احساس تھا۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، اور وہ یہ کہ عیسائی حکمرانوں کی پشت پر زوردار ضرب لگائی جائے۔ نور الدین زنگی کی افواج نے فرنگیوں کے شہروں پر زوردار حملے شروع کر دیے۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ حرم تھا، جس کی دفاعی اہمیت کے لحاظ سے عیسائی اسے القدس کا دروازہ سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی نور الدین نے 2 بار حرم پر فوج کشی کی تھی، مگر قبضے میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس بار ابھی یا کبھی نہیں کے اصول کے مطابق مسلمانوں نے بھرپور حملہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کامیابی سے بلبیس کے محصور مسلمانوں کی زندگیاں وابستہ ہیں۔ حرم کو بچانے کے لیے شام کی تمام عیسائی ریاستوں کے حکمران اور امراء اپنی فوجوں کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ 3 مہینے تک خون ریز جھڑپیں جاری رہیں۔ آخر کار نصرت خداوندی شامل حال ہوئی اور سن 1164 میں حرم مسلمانوں کی جھولی میں آ گرا۔ اس مارکے میں 10,000 عیسائی قتل ہوئے۔ انطاکیہ اور طرابلس کے عیسائی حاکموں سمیت ممتاز عیسائی امراء اور سینکڑوں سپاہی گرفتار ہوئے۔ ادھر بلبیس کے مجاہدین کو بھی لڑتے لڑتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ کمال مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے ابھی تک ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ انہیں باہر کی کچھ خبر نہیں۔ ان کا سامان رسد ختم ہونے کو تھا۔ خوراک کی شدید کمی سے ہر سپاہی متاثر ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک انہوں نے دیکھا کہ عیسائی فوجوں کی صفوں میں خاموشی طاری ہے، گویا ان کا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مصری فوجیں بھی چپ سادے کھڑی ہیں۔ مسلمانوں کو معلوم نہ تھا کہ سلطان نور الدین نے قلعہ حرم فتح کرنے کے بعد اب بانیاس کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور دشمن اس صدمے سے ساکت اور جامع ہے۔ وہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ فرنگیوں کی جانب سے ایک سفیر آیا۔ اس نے شیر کوہ کو صلح کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ محاصرہ ختم کرنے پر تیار ہیں۔ مصر کو مصریوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس پر عیسائی قبضہ کریں نہ مسلمان، دونوں اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں۔ شیر کوہ نے اس پیشکش کو مان لیا اور محاصرے سے مجاہدین کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد شامی مجاہدین بلبیس کے کچے قلعے سے قطار باندھے نکل رہے تھے۔ باہر میدان کے دونوں طرف عیسائی اور مصری سپاہیوں کا ہجوم تھا۔ شیر کوہ اپنے سپاہیوں کو روانہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی۔ وہ اپنے سب سپاہیوں سے پیچھے تھا تاکہ سب کو دیکھ بھال سکے۔
اس کے چہرے کا وقار اور شجاعانہ تیور دیکھ کر ایک یورپی عیسائی افسر آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپ کو خوف محسوس نہیں ہوتا کہ کہیں یہ عیسائی اور مصری آپ سے وعدہ خلافی نہ کر بیٹھ، آپ سب کو گھیر کر اس طرح مار دیں کہ نام و نشان تک نہ رہے؟ شیر کوہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کاش کہ وہ ایسا کر گزریں۔ ان کی طرف سے وعدہ خلافی کی ابتدا ہوتی تو میں ان کا وہ حشر کرتا جو دنیا دیکھ۔ اللہ کی قسم میں تلوار لے کر پل پڑتا، ہمارا کوئی آدمی ان کے کئی آدمیوں کو قتل کیے بغیر نہ مرتا۔ پھر نور الدین ان کی خبر لیتے، ان کے ملک پر قبضہ کر لیتے اور ان کے باقی ماندہ لوگوں کو مار ڈالتے۔ اللہ کی قسم میرے یہ سپاہی مجھے منع کرتے رہے، ورنہ میں تو پہلے ہی دن تم سب سے نمٹ لیتا۔ یورپی افسر گھبرا کر اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنانے لگا اور پھر بولا، میں نے شام کے نصرانیوں کو آپ کے بارے میں حیرت انگیز باتیں کرتے سنا تھا۔ انہیں آپ سے ڈرتا دیکھ کر میں سوچتا تھا کہ آپ کی اتنی ہیبت میں کوئی مبالغہ ہوگا، مگر اب میں جان گیا ہوں کہ وہ درست کہتے ہیں۔ شیر کوہ مجاہدین کو لے کر بلبیس سے روانہ ہوا۔ اگلی بستیوں میں اسے حرم کی فتح کی خبر مل گئی۔ شیر کوہ خشکی کے راستے سفر کر رہا تھا، جبکہ بلبیس کا محاصرہ اٹھانے والی عیسائی فوج نے ساحل کے ساتھ ساتھ واپسی اختیار کی۔ بلبیس سے انخلاء کے معاہدے میں یہ طے تھا کہ شیر کوہ کا تعقب نہیں کیا جائے گا، مگر ریجینالڈ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحری جہازوں کے ذریعے اپنی فوج کو تیزی سے ایک دن کے اندر اسقلان لے آیا اور وہاں سے کرک پہنچ کر شیر کوہ کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب کسی نے اسے معاہدہ کا پاس یاد دلایا تو وہ بولا، شیر کوہ سے خشکی میں تعقب نہ کرنے کا معاہدہ تھا، میں نے تو سمندر کے راستے سے اس کا تعقب کیا ہے۔ ممکن تھا کہ ریجینالڈ بے خبری میں شیر کوہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا، مگر کرک سے کچھ فاصلے پر آ کر شیر کوہ کی چھٹی ہنس نے اسے خطرے کا احساس دلا دیا اور وہ عام راستہ چھوڑ کر ایک غیر معروف راستے پر چل پڑا۔ یوں مسلمان صحیح سلامت شام پہنچ گئے۔ اس دوران سلطان نور الدین نے نصرانیوں کے دوسرے اہم قلعے بانیاس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ شیر کوہ اور اس کے مجاہدین کی آمد سے اس فتح کی خوشخبری دگنی ہو گئی۔ شیر کوہ کے نوجوان بھتیجے صلاح الدین کو اس کٹھن مہم میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ کسی ملک کی سیاسی، عسکری اور اخلاقی خوبیوں یا خامیوں کو پرکھنے اور سمجھنے کا عملی موقع اس جاں سوزی کے بغیر یقیناً نہیں مل سکتا تھا۔